أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما هو أهل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين سيدنا الممجد بشيرنا المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأراضين إمام زماننا هذا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فقد قال إمام الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام صلوات بر محمد عليكم بالفقر فإنها حياة القلب البصير ومفتاح الأبواب الحكمة صلوات بر محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين آمین یا رب العالمین. صلوات بر محمد و آل محمد. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں ہدیۃً مقبول و منظور فرمائے. پروردگار ہماری دعاؤں کو مستجاب فرمائے. پروردگار ہماری حاجات کو پورا فرمائے. پروردگار ہمارے مریضوں کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرمائے. اور پروردگار ہمارے 12ویں امام حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام کا جلد ظہور فرمائے. ہم سب کو ان کی زیارت سے مشرف فرمائے اور ہم سب کو ان کی کما حقہ معرفت نصیب فرمائے. ایک مرتبہ پھر صلوات بر محمد و آل محمد. میں نے کل آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ آج موضوع کو تبدیل کروں گا، اور ویسے بھی آج شب شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں. اگرچہ کل نماز جمعہ کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کی باقاعدہ سے مجلس ہوگی، اور پھر ظاہر ہے جو بار بار میں عرض کر رہا تھا کہ ایکسٹینڈڈ عزاداری تو کل آفیشلی جو ہے وہ غروب آفتاب سے قبل اس سال کی جو عزاداری چاند رات سے شروع ہوئی اس کا اختتام ہوگا، اور پھر اس کے بعد یقیناً جشن کی رات شروع ہو جاتی ہے، اور پھر نیکسٹ ڈے سیچرڈے کو جشن تاج پوشی امام زمانہ عجل اللہ فرجہم الشریف ہوگا. اور اگرچہ بہرحال اس کے بھی بہت سارے نام ہیں، عید زہرا بھی کہا جاتا ہے اور بہت سارے نام ہیں. بہرحال تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. آج اور کل میں کوشش کروں گا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں. دیکھیے، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور بار بار ہم نے سنا ہے، لیکن یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انسان مرحلہ بے مرحلہ آگے بڑھنا چاہے تو جو ڈسکشن انالیسز ہوتے ہیں ان کا بھی سٹیپ بائی سٹیپ مرحلہ آگے جانا چاہیے.
ایک سیٹ تاریخ ہے امام کی. ٹوٹل جب امام کی شہادت ہوئی تو 28 سال سن تھا بنا بر روایت. 6 سال کل امام جو ہے ان کو عرصہ امامت ملا ہے، جس میں 3 خلفاء کی خلافت و حکومت تھی. 232 آفٹر ہجرہ میں امام کی ولادت ہوتی ہے مدینہ المنورہ میں، اور اس کے بعد بوقت یعنی امامت جب ان کو نصیب ہوتی ہیں بابا امام علی النقی علیہ السلام کی شہادت پر، تو اس وقت تقریباً 22 سال ان کی عمر مبارک ہے. تو ٹوٹل 6 سال ملا کر 28 سال کی عمر میں امام کی 260 آفٹر ہجرہ میں شہادت ہو جاتی ہے. تو یقیناً زندگی کے واقعات بھی مختصر سے ہیں، کچھ زیادہ نہیں ہیں، وہ بریکٹ جو ہے بڑی مختصر سی ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ وہ دور ہیں کہ جس کے بعد پھر غیبت صغرا اور غیبت کبرائے امام زمانہ علیہ السلام شروع ہو جاتی ہیں. اچھا، اب میں اگر 2-4 باتیں عرض کرنا چاہوں تو ایک بریفلی ایک سرکل ہے نا، ایک دائرہ ہے. اب اس دائرے میں کتنا گھومیں گے آپ، مطلب بار بار ہاں اس دائرے کو ٹچ ضرور کریں، لیکن اس کے بعد پھر اگلے مرحلے میں جائیں. ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اچھا، اب یہ جو دائرہ ہے وہ کیا ہے کہ ایک جو مختصر تاریخ ہے امام کی نا، جس میں مثال کے طور پر امام کی جو والدہ ماجدہ ہیں، امام کے والد تو امام نقی علیہ السلام اور والدہ ماجدہ، ان کے متعلق کہتے ہیں کہ اتنا ہی کافی ہے کہہ دینا کہ وہ ایسی باعظمت خاتون تھیں، با تقوی، با پرہیزگار، با بصیرت، اور ایسی عظمت کی مالک تھیں کہ امام حسن عسکری کی شہادت کے بعد، اب ظاہر ہے جب تاریخ کے جھروکوں میں جھانکیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ امام کی شہادت کے بعد جو ہمارے زمانے کے امام ہیں ان کا سن تو 5 سال تھا، تو امام کی غیبت صغرا اور غیبت کبرا تک جو مومنین اس زمانے کے تھے ان کی توجہ اور رہنمائی کا مرکز و محور کون تھا؟ کا مادر امام حسن عسکری علیہ السلام. یعنی ان کی عظمت یہ اتنی کافی ہے کہ قوم، کمیونٹی، ان کی ڈپینڈنسی جو ہے وہ مادر امام حسن عسکری علیہ السلام پر تھی. خوب، اب یہ ایک مختصر سا تعارف ہے، پھر میں اس کے آگے جاؤں گا اور وہ بھی 2-3 مرحلوں میں انشاءاللہ جو بھی وقت نے ساتھ دیا اس کے ساتھ آگے پڑھیں گے. اچھا، اب امام حسن العسکری، عسکریین، ایک بیسک معلومات جو ہے وہ یہی ہے. عسکر کہا جاتا ہے کنٹونمنٹ کو، اردوگاہ فارسی کا لفظ ہے، کنٹونمنٹ جیسے ہمارے ہیں کینٹ، چھاونی، تو کنٹونمنٹ جو ہے وہ چھاونی جو ہے، اردوگاہ جو ہے یعنی جہاں پر فوجی مستقر ہوں، فوج مستقر ہو نا. تو یہاں پر یہ جو امام کو عسکری کہا جاتا ہے تو عسکریین دونوں اماموں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ ایریا کنٹونمنٹ کا ایریا تھا، یعنی یہ فوج کا رہنے کا ایریا تھا. سرمن رائے، جس کو آج کے زمانے میں سامرا کہتے ہیں، وہ بمرور زمان جو ہے وہ سرمن رائے سے سامرا ہو گیا. خوب، اب یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا مختصر سا جو ہے وہ تعارف، لیکن کہیں آپ خستے نہ ہو جائیں. 3 خلیفہ جو امام کے زمانے میں ہیں، ایک المعتصم باللہ ہے، ایک المحتدم باللہ ہے اور ایک معتدم باللہ ہے. تو وہ کسی بزرگ نے کہا تھا کہ اگرچہ یہ معتدم باللہ، معتز باللہ، محتدی باللہ، لیکن کہتے ہیں کہ ان کے کردار کو دیکھ کر لگتا یہ ہے کہ ان تینوں کا نام نعوذ باللہ ہونا چاہیے تھا. صلوات بر محمد و آل محمد. خیر، 3 اماموں کا یعنی 3 خلفاء کا دور امام کے زمانے میں ہے. اچھا، خوب، اب جب ہم اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی کتنی اولادیں ہیں؟ 37، بلکہ اس سے بھی زیادہ کی روایت ملتی ہے. حالانکہ 14 سال امام جو ہے وہ جیل میں رہے ہیں، زندان میں تھے. کیوں کثرت سے اولاد ہے؟ چونکہ امام آئندہ کے حالات پر نگاہ رکھتے ہیں. بائی دا وے، یہ بھی ایک بصیرت اور سنت آئمہ ہے کہ فقط 5 سال آئندہ نہ سوچا کریں، 50 سال آئندہ سوچیں. اور میں بالخصوص یہ ہمیشہ جہاں پر بھی مجھے موقع ملے میں امام بارگاہ والوں کو کہتا ہوں
چونکہ وہ جب پلان کرتے ہیں نا وہ کہتے ہیں آقا ہماری چھوٹی سی کمیونٹی ہے، اتنی ہی ضرورت ہے. تم آج کیوں سوچ رہے ہو؟ 50 سال آئندہ کیوں سوچو نا کہ 50 سال کے بعد اگر 50 لوگ ہیں تو یہ 150 ہو جائیں گے، 200 ہو جائیں گے. تو آج ہی بیٹھ کر پلان کرو فیوچر کا کہ فیوچر میں ہم نے کیا کرنا. وائلہ یہ نہیں ہے کہ صرف آج کے زمانے کا سوچے. اب ائمہ جانتے ہیں کہ اس کے بعد فرصت نہیں ملنے والی، کیونکہ اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کا ایک بیٹا امام جواد علیہ السلام، امام جواد امام تقی علیہ السلام کی کتنی اولادیں دیکھ لیجئے، امام نقی علیہ السلام کی کتنی اولادیں دیکھ لیجئے، امام حسن عسکری کیا. اس کے بعد شرنک ہونا شروع ہو گیا نا معاملہ. آخر میں آ کر ایک امام زمانہ بچتے ہیں، اور وہ بھی پردہ غیبت میں، اور بلکہ اس سے پہلے بھی عرصہ وہ میدان میں نہیں ہے، یعنی وہ چھپ کر، چونکہ ظاہر ہے وہ چاہتے ہیں کہ امام کی ولادت نہ ہو. تو اب حالات و واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے پالیسی کہاں سے چلتی ہے اور پلاننگ کہاں سے ہوتی ہے. اب یہ نہیں ہے کہ بعد والا امام کیا کرے گا، ہم نے اپنے حصے کا. وہ اپنے ریلے ریس دیکھی ہوگی نا، ٹارچ لے کر بھاگتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں اپنے حصے کی ٹارچ لے کر بھاگوں گا اور پھر اگلے کو دے دوں گا. لیکن ظاہر ہے اگلے کی جیت کا دار و مدار بھی آپ کی دوڑ پر ہوتا ہے کہ کتنا دوڑ کر آپ ٹارچ اس کو دیتے ہیں. صرف اسی کے نہیں ہوتا، آپ نے اگر دیا ہی پیچھے سے تو وہ بیچارہ کیا کرے گا جتنی بھی ہمت کر لے نا. تو بچوں کے لیے ہمیں آئندہ کا بھی بیٹھ کر جو ہے وہ سوچنا. تو پھر بھی صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. اچھا عزیزان محترم، ایک ہے تاریخ، کہ آپ نے تاریخ کا مطالعہ کرنا ہے اور دیکھنا کہ ائمہ کی تاریخ کیا ہے. حسن العسکری ہیں، کنٹونمنٹ میں آ کر ان کو حبس میں رکھا گیا ہے، جیسے آج ہم ہاؤس ارسٹ سے کہتے ہیں. اور ٹو دی ایکسٹینٹ، اچھا یہاں پر آ کر جب آپ سوچیں گے، غور و فکر کریں گے، چونکہ آج میرا موضوع یہ جو امام کی حدیث ہے اس کو میں لے کر اس کا تجزیہ تحلیل تھوڑا سا کرنا چاہوں گا. کہ جب آپ غور و فکر کرتے ہیں، تاریخ میں دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں، بعض اوقات ہم شکوہ کرتے ہیں نا، شکایت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھی آج زمانے کے امام ہماری دسترس میں کیوں نہیں ہے، ہماری ایکسس میں کیوں نہیں ہے، ہم کیوں ان سے بات نہیں کر سکتے، کیوں کلام نہیں کر سکتے، کیوں میں سوال کروں تو میرا جواب نہیں ملتا. آج کے زمانے میں پتہ ہے ہمارا ٹائٹل کیا ہے؟ یتیمان آل محمد. وی آر دی orphans آف آل محمد رحمہ السلام نا. ہمارا سٹیٹس غیبت کے زمانے میں یہ ہے کہ ہمارے زمانے کا امام ہماری دسترس میں نہیں ہے. بدقسمتی، شو میں ہی قسمت نا. اور کہتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے نا بات امام سے اگر چاہیں تو. اچھا کمپیریٹیولی کہ جہاں پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس زمانے میں کہ جہاں پر امام موجود تھے اس کا دل چاہ گیا جا کر اس نے امام سے ملاقات کر لی نا، کبھی کبھی سوچتے ہیں. عزیزان محترم، کبھی تاریخ کو پڑھیں گے نا تو یہ شکوہ کرنا چھوڑ دیں گے اور کبھی کبھی شکریہ بھی ادا کریں گے. کیوں؟ آج تو ایکسکیوز ہے ہمارے پاس نا، زمانے کے امام ہماری دسترس میں نہیں، پردہ غیبت میں ہے، ارادہ الہی سے خود امام کی اپنے اختیار میں نہیں. امام بھی تو فرماتے ہیں نا میری ظہور کے لیے دعا کرو، تو اس کا مطلب یہ کہ امام تو خود دعا فرماتے پروردگار مجھے اذن ظہور عطا فرما. تو یہ تھوڑی ہے کہ امام اپنی مرضی سے غائب ہے، ارادہ الہی ہے. لیکن آج ارادہ الہی حائل ہو جاتا ہے اور ہماری دسترس میں امام نہیں ہے. ہمارے پاس ایک بہت بڑا ایکسکیوز ہے. کبھی آپ ائمہ کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں نا، خود امام نقی اور امام حسن عسکری کے متعلق ملتا ہے. قم کا رہنے والا ایک مومن تھا، سامرا آیا، اس کو پتہ چلا کہ امام جو ہے وہ یہاں پر ہیں، تو اس نے خواہش ظاہر کی کہ مجھے زیارت کرنی ہے. ایک مومن کو اس نے ڈھونڈا، اسے کہا دیکھو میں قم کا رہنے والا ہوں، امام کا چاہنے والا ہوں، مومن ہوں، شیعہ ہوں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ امام کی زیارت ہو جائے، ملاقات ہو جائے؟ تو اس نے کہا ہاں، وہ اس بازار سے گزرتے ہیں، تو کل تم آ جاؤ، میں تمہیں بتا دوں گا یہ امام ہے، تو ملاقات کر لینا. وہ کہتے ہیں کہ وہ مومن جو ہے نا بڑے اشتیاق کے ساتھ، بڑے بے چینی اور بے قراری کے ساتھ وہ آ کر وہاں پر بیٹھ گیا، اور اس کو پتا تھا کہ اتنے بجے امام یہاں سے گزریں گے. وہ کہتے ہیں کہ جب امام گزرے نا تو امام نے دور سے دیکھا. امام پہچانتے ہیں اگرچہ قم سے پہلی دفعہ آیا ہے، لیکن امام کو تو پتہ ہے نا. وہ کہتے ہیں نا یہ جو وہ مرر نہیں ہوتا جو باہر سے نظر نہیں آتا، اندر سے سارا کچھ نظر آتا ہے. تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آپ یقین رکھا کریں کہ امام پردہ غیبت میں بھی ایسے ہے کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، امام کو سب نظر آ رہا ہے. تو سب دیکھ رہے ہیں نا، پہچانتے ہیں کون کہاں سے کیا ہے کیسا نہیں ہے. تو وہ جب امام کے قریب جانے لگا نا، اب امام نے دیکھ تو لیا، پہچان بھی لیا. امام جانتے تھے کہ یہ مومن ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کے چہرے سے اس کا اشتیاق نظر آ گیا. لیکن کہتے ہیں کہ امام نے جو ہے نا وہ اس کو دور سے اشارہ کیا، خبردار میرے قریب مت آنا، مجھے سلام نہ کرنا. اور وہ وہیں پر رک گیا. کیوں؟ چونکہ امام جانتے تھے کہ اگر اس نے قریب آ کے مجھے سلام کیا نا تو یہ حکومتی جاسوس اس کے پیچھے پڑ جائیں گے، اس کا پتہ کرو یہ کون ہے، اس کو اذیت کریں گے. حالات
حالات و واقعات اگر آپ تاریخ کا اٹھا کر دیکھیں تو پتہ چلے گا. آج کے زمانے میں تو ایکسکیوز ہے ہمارے پاس نا, امام صادق چھٹے امام کے متعلق نہیں ملتا کیا, کہ ملاقات کرنا مشکل ہوتی تھی, مسائل ہوتے تھے. زرار بن اعین اگر کسی کو لے کر جانا چاہتے تھے, کتنی مشکلات اور مسائل کے ساتھ حکومتی نمائندے بیٹھے تھے. ذہن محترم, بڑا ٹف اور کٹھن مراحل تھے اس زمانے. ان کا امتحان ڈیفرنٹ تھا, ہمارا امتحان ڈیفرنٹ ہے. ہم کہیں پر جا کر شکر بھی ادا کریں, اگرچہ ظاہر ہے ہماری بدقسمتی بھی ہے, لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں ہم اپنے اعمال کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اس سخت امتحان سے بچ گئے ہیں, کم از کم ہمارے پاس ایک ایکسکیوز ہے. خوب, جب آپ کسی امام کی زندگی کا تجزیہ و تحلیل کرنا چاہتے ہیں تو دو کم از کم جو ہے نا وہ سیٹ بنتے ہیں. پہلا وہ کہ جو صدر اسلام کی پرسنالٹیز ہیں, امام حسین علیہ السلام تک, اچھا وہاں تک کا معاملہ یہ ہے کہ چونکہ قرآن کا نزول جاری ہے تو اس لیے ہم ان کا سٹیٹس چیک کرنے کے لیے سب سے پہلے دیکھیں گے قرآن میں ان کے متعلق کچھ ہے, یعنی ہم آیات قرآنی کو لیں گے اور پھر ان کے مقام عند اللہ کو جو ہے نا چیک کریں گے کہ بھئی ان کی مقام اور منزلت کیا. پھر حدیث رسول خدا کو دیتے ہیں, پھر روایت ائمہ علیہ السلام کو, پھر ان کا کردار ڈسکس کیا جاتا ہے. اچھا, لیکن جب ہم ان اماموں کی طرف جاتے ہیں, امام نقی, امام تقی, امام جواد, ظاہر اب قرآن کا سلسلہ رک گیا, بلکہ امام سجاد علیہ السلام سے حدیث رسول خدا تو ملتی ہیں, امام باقر تک سلام ملتا ہے, جابر بن عبداللہ انصاری نے جو سلام دیا تھا, لیکن اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ روایات جرنل ملتی ہیں, مطلب اسپیسیفکلی نہیں ہے لیکن جرنل ہے. لیکن جب یہاں پر آتے ہیں تو پھر کیا ہوگا, پھر ہمیں بیٹھ کر جو ہے نا وہ کیا کرنا پڑے گا, ایک تاریخ کو دیکھیں گے, ان کے سٹیٹس اور ان کے مقام کو دیکھیں گے, ریگارڈلیس یہ کہ ان کی عمر کیا ہے, ایج کیا ہے, اور پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ ان کا جو اسپیسیفک کردار ہے اس زمانے میں, اور وہ کردار کہ جس کو ہم جنرلائز یعنی پورے کے پورے معاشرے پر قیامت تک کے لیے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک, اچھا جو ایک اسپیسیفک کردار ہے وہ تو بریکٹ ہے بائی دا وے نا. اب میں اس تفاصیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے, کبھی اس پر بھی بیٹھ کر غور و فکر کیا کریں نا, بلکہ یہ بھی اچھا ہے, مطلب میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ضروری ہے ان باتوں کو بھی سمجھنا. اچھا, اس پر غور و فکر کریں گے تو آپ کو خود بہت ساری چیزیں کھلتی ہوئی محسوس ہوں گی. میں ایک مثال دیتا ہوں. اگر آپ بریکٹس کو کھول کر دیکھیں تو ہم پہلے امام سے شروع کرتے ہیں, پروفٹ کو سائڈ پر رکھ کر, جب نبوت کا دروازہ بند, خاتم الانبیاء, اور اس کے بعد جو ہے نا پہلے امام وصی پیغمبر خلیفتہ بلا فصل. اب مولا سے جو ہے نا سلسلہ شروع کرتے ہیں. اب کبھی حالات و واقعات کو پڑھو, میں جلدی سے آگے بڑھتا ہوں. تو مولا کائنات کے حالات و واقعات کیا ہیں؟ ابن عباس نے آ کر نہیں کہا تھا کہ مولا آپ کو ظاہری خلافت ملی ہے, حکومت ملی ہے, تھوڑا مسلط سے کام لیجئے, ابھی تھوڑا ٹالریٹ کر لیجئے, تھوڑی حکومت مستحکم ہو جائے پھر دیکھ لیں گے. تو امام نے کیا فرمایا تھا کہ میری عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ میں ایک لمحے کے لیے بھی ظلم برداشت نہیں کر سکتا. ٹالریٹ نہیں کیا, مشکلات ہوئی, جنگیں ہوئیں. اب آج کے زمانے میں اگر آج کے حالات و واقعات کو دیکھیں تو یہ بہت بڑا ایک تجزیہ پوری دنیا نے کیا, کوئی ٹھکی چھپی بات تو نہیں ہے نا. ساری دنیا نے کہا کہ اب افغانستان کے اندر طالبان آئے تو ایک ڈر اور خوف تھا نا کہ بھی طالبان کیا کریں گے, قتل و غارت کر دیں گے, وہی پرانی جہالت کا بازار گرم کر دیں گے, وہ جناب رقص بسمل کریں گے اور گاؤں کے گاؤں اڑا دیں گے. ڈر تھا نا. لیکن لوگوں نے کہا, اب تجزیہ اور نگاروں نے کہا نہیں, یہ تھوڑا سیکھ کر آئے ہیں, اب ان کو چونکہ اپنی حکومت بچانا ہے تو اس لیے اب حکومت کو بچانے کے لیے, اس لیے کہ یہ نہ علی کے پیروکار ہیں نہ علی جیسے ہیں, یہ تو کسی اور کے, ان کو تو حکومت بچانا. حکومت بچانے کے لیے کیا کیا؟ اب آپ کے اور ہمارے سامنے ہے نا. پہلے دن اپنے عقیدے کے مطابق جاتے ہیں, کہتے ہیں پرچم اتارو. اتارے تھے نا مولا عباس کے علم, اتروا دیے تھے نا, ساری دنیا نے دیکھا نا. تو پھر اگلے دن لگائے کیوں ہیں؟ پہلے دن اپنے عقیدے کے لیے اتارے تھے, اگلے دن اپنی حکومت کو بچانے کے لیے لگوا دیے ہیں. یہ تجزیہ تحلیل ہے نا, یہ تو سامنے کی باتیں ہیں. اب جا کر کسی نے سمجھا دیا کہ بھائی حکومت چلانی کہ نہیں چلانی, کہا چلانی ہے تو کہا چلانی ہے, تو پھر جاؤ جا کر لگاؤ. تو پہلے دن وہ جوش میں اپنے عقیدے کے لیے لگا رہے ہیں, اگلے دن اپنی حکومت کو بچانے کے لیے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ بھئی ابھی لیٹس ویٹ اینڈ سی, ابھی اتنی جلدی نہیں ہمیں کرنی چاہیے کہ مطلب کیا کریں گے, ٹھہریں تھوڑا سا. اگر ان کو واقعی حکومت چلانی ہے پرانے تجربے کے مطابق تو ٹالریٹ کریں گے. لیکن اب مولا کی اگر ہم نگاہ کو دیکھیں, مولا نے فرمایا میں کیوں, کہتے ہیں نا کہ علی تو کہتے ہی اس کو ہے جو حکومت کا بھوکا نہ ہو. اب یہ تھوڑی ہے کہ مولا کو حکومت ہر حال میں چاہیے جناب, جو مرضی کر. نہیں, مولا کا نہیں چاہیے. اگر مولا کو ہر حال میں حکومت چاہیے ہوتی
تو تیسری خلافت مولا کی ہوتی. اس وقت سیرت شیخین کو مان لیتے. کہا تھا نا یا علی قرآن و سنت اور سیرت شیخین, تو مولا نے کیا فرمایا تھا؟ کہا قرآن و سنت پر تو عمل کروں گا لیکن سیرت شیخین کی بجائے اپنی جو عقل ہوگی اس سے استفادہ کروں گا. تو یہاں پر کہا کہ جاؤ جس کو حکومت دینی ہے دے دو. اب مولا کائنات کو حکومت کی لالچ نہیں ہے. مولا کائنات جو ہے نا وہ امام ہے, وہ حکومت ہو یا نہ ہو, خلافت ظاہری ہو یا نہ ہو, طاقت ہو یا نہ ہو, امام ہے. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ امام کا کنڈکٹ ڈیفرنٹ ہے. امام میدان میں نکلتے ہیں, لشکر لے کر نکلتے ہیں, جنگ جمل ہوتی ہے, جنگ صفین ہوتی ہے, جنگ نہروان ہوتی ہے, اور یہاں پر ٹالریٹ نہیں کرتے. اچھا, اب آپ سے اور مجھ سے زیادہ سکے اور قریبی امام کے کون ہیں؟ امام کے بیٹے امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام. میں اس مرحلے میں جلدی سے گزر کر جو ہے نا کنکلوژن انشاءاللہ کنکلوڈ کر دوں گا تاکہ کم از کم کسی ایک نتیجے پر تو پہنچ جائے نا. اب امام حسن مجتبی کی روش کیا ہونی چاہیے؟ نو ٹالرنس, زیرو ٹالرنس پالیسی. لیکن امام کی پالیسی بالعکس ہے. امام حسن مجتبی نے تو یہ نہیں کہا کہ میں ایک لمحے کے لیے برداشت کروں, جو ہوتا ہو چلو نکلتے ہیں لڑتے ہیں. امام نے کہا نہیں, پیس ٹریٹی قبول کر لو. صلح امام حسن مجتبی مشہور ہے بھئی. اب اچھا میں نتیجہ بعد میں دیتا ہوں چونکہ ابھی میں نے وہ تو پھر معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا نا تھوڑا سا. امام حسن مجتبی نے کیا کیا کہ نئی روش. اچھا امام حسین, اب ایک اور نئی روش نظر آ رہی ہے ہمیں. اگر ہم کہیں کہ بھئی امام حسن مجتبی, تو اب امام حسین کو چاہیے کہ وہ بھی صلح کر لیں. وہ کہیں یہ لیں جناب میں اپنے بھائی کی سنت پہ چلتا ہوں. وہ کیوں امام حسن مجتبی کی سنت پہ نہیں چل رہے؟ وہ کہتے نہیں, مجھے تو جناب جو ہے نا وہ نکلنا ہے. بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ ان اريد اامر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب. اب ظاہر ہے وہ اپنا اعلان کرتے ہوئے نکلتے ہیں, کوفہ کی طرف نکلتے ہیں, کربلا کے میدان میں روک لیے جاتے ہیں, اور آخر دم تک جو ہے نا وہ سرداد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ. کہا کہ ٹھیک ہے چاہیے نا تمہیں, گردن چاہیے لے لو, بیعت نہیں کروں گا. اب ظاہر ہے میں اگر انسان بیٹھ کر سوچے کہ مولا مطلب جو ہے نا بھاگا نہیں. اچھا ایک سوال, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امام حسن مجتبی ہوتے وہ بیعت کر لیتے؟ کبھی بھی نہ کرتے. اگر امام حسن امام حسین کی جگہ پر ہوتے کبھی بیعت نہ, کبھی صلح نہ کرتے یزید سے. لیکن امام نے یہاں پر جو ہے نا وہاں کی ہے, یہاں پر امام حسین نہیں کر رہے بیعت. دونوں بھائی ہیں اور رسول خدا کی اتھینٹسٹی سند لگی ہوئی ہے کہ یہ دونوں امام قیام کریں یا بیٹھ جائیں, دونوں صورتوں میں حق پر ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. قبلہ صاحب آگے تشریف لے آئیں. صلوات بر محمد و آل محمد. اچھا یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ امام حسن مجتبی حسین سید الشہداء ٹو ڈیفرنٹ کنڈکٹ ہیں, اور دونوں اپنے بابا کی نسبت دونوں کا مختلف ہے. نہ وہ والی روش ہے نہ یہ والی روش ہے. بھئی اگر مولا کائنات نے صفین میں جنگ کی یا نہیں کی, عباس کو لڑنے کی اجازت دی یا نہیں دی؟ حضرت عباس کا بیٹا جاؤ اپنے جوہر دکھاؤ. کہتے ہیں کہ تاریخ کے صفحات میں سب سے پہلی مرتبہ تو حضرت عباس نکلے ہی جنگ صفین میں ہے. وہ شاعر نے کہا تھا نا اپنی توحید کو, اوکے صلوات پر محمد و آل محمد. اپنی توحید کو شرکت سے بچا لے مولا, بیٹے اپنے کو نصیحری سے چھپا لے مولا. اور کہتے ہیں نا کہ یہ اگر نصیحری نے دیکھ لیا نا کہ میں تو علی کو مانتا ہوں تو یہ دوسرا علی کہاں سے آ گیا, تو ظاہر ہے. لیکن دینا جز کا جاؤ گئے حضرت عباس اور پچھاڑا, پورے کے پورے جوہر دکھائیں وہاں پر جنگ کے. یعنی کوئی قدغن نہیں ہے, بلکہ مولا کائنات کے جنگ کے حوالے سے جو محمد حنفیہ کو وصیت نامے اور جملے وہیں پر ہیں. کہا بیٹا دیکھو جب جنگ کرنا ہو تو وہ آخری صف پر نگاہ رکھو, بیچ میں صرف سر اڑتے ہوئے نظر آئیں. نہج البلاغہ اٹھا کر دیکھ لی, تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے, مولا فرما رہے ہیں کہ یہاں سے جو ہے نا وہاں تک صرف بیچ میں سر اڑے, نگاہ تمہاری آخری منزل پر ہو. تو اب وہ روش کیوں نہیں ہے؟ امام حسین بھی کہیں حضرت عباس جاؤ جا کے لڑو, چلو چل کے لڑتے ہیں جتنا لڑنا ہو سکتا ہے, لیکن یہاں پر روش مختلف. اچھا اب تین امام کی بات کی, چوتھے پر آ جائیں آپ. امام سجاد کی ٹوٹل روش مختلف ہے. نہ دادا کی سنت پر چل رہے ہیں, نہ تایا کی سنت پر چل رہے ہیں, نہ بابا کی. میں کچھ نتیجہ دوں گا, آپ اپنے وہ نا
کہتے تھاٹس کو ہولڈ کر کے رکھیے. بھئی یہ کیا معاملہ ہے کہ امام سجاد بالکل نئی روش, غلاف کعبہ کو پکڑتے ہیں اور وہاں پر جناب دعاؤں میں پورے کا پورا دین, اخلاق, حقوق, فرائض کی بحث جناب جو ہے نا دنیا تک تبلیغ کر رہے ہیں, لیکن روش نئی ہے. اچھا اب امام باقر پر آ جائیں. امام باقر نے اس سے بھی ایک نئی روش, ٹوٹل نئی, قول الباقر علیہ الصلوۃ والسلام, دانشگاہ جعفری کی بنیاد رکھ دی کہ بیٹھیے, بیٹھ کر جناب درس دیجئے. ایک حوزہ بنا دیا, یونیورسٹی بنا دی, درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا. اور کوئی لینا دینے نہیں ہے یہاں پولیٹکس, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ان کو تو فرصت ہی یہ ملی تھی کہ ٹرانزیکشنل پیریڈ جو ہے وہ یہاں پر دونوں بنی امیہ بنی عباس, یہاں پر حکومت جو ہے وہ ٹرانسفر ہو رہی تھی, وہ اپنے کام میں لگے تھے, امام نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا. اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اب اگر آپ ان کو دیکھیں تو انہوں نے پھر اس کو پیک اوج پر, آج ہماری آئیڈینٹی کیا, ہماری شناخت کیا, ہم کون ہیں؟ ہم فقہ جعفری کے ماننے والے ہیں. ہمیں فخر ہے اس بات کے اوپر نا, ہم امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی فقہ کو ماننے والے ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں, کہاں سے ہم نے لیے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے؟ اب ظاہر ہے وہ جیسے جیسے ان کی اپنی مرضی ہے, لیکن ہم تو سیدھا امام صادق کی بات مانتے ہیں نا. دنیا کو لیٹ سمجھ میں آتا ہے, ہم کیا کریں بھئی, ہم کہتے ہیں ہمارے امام صادق ہے, سچے ہیں, سچے امام نے جو کہا ہم نے اس پر. اچھا اب اس سے آگے چلتے ہیں, امام موسیٰ کاظم, کنٹینیو کیجئے درس و تدریس کو. یہاں پر 14 سال کی قید ہے. اچھا اب یہ ساری بریکٹیں ہیں نا, اب امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام, نہ جنگ ہے, نہ جنگ ہے, نہ صلح ہے, نہ یہاں پر یونیورسٹی ہے درس و تدریس, بلکہ کیا ہے یہاں پر ولایت عہدی. اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ اس کی شرائط کیا تھیں, جو بھی وہ تو ظاہر ہے سب کو, لیکن ایٹ دی اینڈ کیا کیا, قبول کر لیا نا. کہا خلافت قبول نہیں کروں گا, چونکہ جانتے تھے کہ یہ لیجیٹمٹی یعنی اس کی شرعی عذر کو بنانے کے بعد جو ہے نا زہر دے کر وہی کام کرے گا, اور پھر دنیا کہے گی کہ یہ امام کا خلیفہ ہے. امام نے کہا یہ نہیں ہونے دوں گا, لیکن ٹھیک ہے میں عزل النسب میں نہیں ہوں گا, لیکن بہرحال ایٹ دی اینڈ. اچھا اب آپ ایک بات تو سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ پہلے امام سے لے کر 12ویں امام تک روش مختلف ہے ہر زمانے کی, ٹھیک ہے. اب میں بڑے احترام کے ساتھ, چونکہ ہم ایام عزا کے آخر میں جا رہے ہیں, اب پہلی بات تو یہ ہے, مائنڈ نہ کیجئے گا اور برا نہ منائیے گا, میں کسی اور تناظر میں بات کروں, چونکہ مجھے پتا بعض لوگ جو ہے نا وہ پھر کہیں گے کہ آغا یہ کیا کہہ دیا آپ نے. میں بڑے پیار سے غصے میں نہیں کہہ رہا ہوں. دیکھیں ایک بات تو طے ہے کہ یہاں پر یہ نہیں دیکھنا میرے باپ دادا کیا کرتے تھے, یہ دیکھنا کہ آج کے زمانے کا تقاضا کیا ہے. اللہم صلی علی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارے خاندان میں یہ ہوتا ہے, ہمارے ہاں یہ ہوتا تھا, ہم تو یہی کریں گے. بھئی کیا امام حسن مجتبیٰ نہیں کہہ سکتے تھے میرے بابا نے یہ کیا میں بھی یہی کروں گا؟ کہا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر جو آئمہ کا کنڈکٹ ڈیفرنٹ ہے وہ امام کی وجہ سے نہیں ہے, وہ دشمن کی فکر اور سوچ کی وجہ سے ہے. امیر شام کا کنڈکٹ اور ہے تو وہاں پر امام حسن مجتبیٰ کا برتاؤ بھی وہی ہے, اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے. لیکن جب اسی جگہ پر اس کا بیٹا آ کر بیٹھتا ہے یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان, تو اب ظاہر ہے اس کی وجہ سے امام حسن مجتبیٰ کے مقابلے میں امام حسین کا کنڈکٹ اور ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نہیں ہے کہ میں لکیر کا فقیر بن کے ایک ہی بات پر تکرارن بعد تکرارن ڈٹ کر کھڑا ہو جاؤں, بلکہ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرے اندر فلیکسیبلٹی ہونا چاہیے, میں زمان و مکان کو دیکھ کر پالیسی بناؤں. زمان و مکان جو کربلا کے اندر ہونا چاہیے وہ کربلا میں ہو. مقصد کیا ہے؟ مقصد وہ
ٹریڈیشنز کو لے کر آگے چلنا ہے, کسٹمز کو لے کر آگے چلنا ہے, یا مجھے یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو پیغام, جو روح, جو اسپرٹ, جو دین ہے, اس کو میں نے پہنچانا ہے, اگلے مرحلے میں لے کر جانا ہے, آئندہ نسلوں تک دینا ہے. تو میں ہوں سینڈنگ یعنی اپلوڈنگ اینڈ کے اوپر نا, توجہ ہے, مجھے سینڈ کرنا ہے نا, لیکن مجھے یہ بھی تو دیکھنا ہوگا نا کہ جس کو میں سینڈ کر رہا ہوں جو ریسیور اینڈ ہے وہ کمپیٹیبل ہے یا نہیں ہے. بچہ میرا آج کے دور کا ہے, بچہ میرا آج کے زمانے کا ہے, اور میں زبردستی چاہ رہا ہوں کہ پرانے دور کے مطابق فائلیں ٹرانسفر کروں, اور زبردستی چاہ رہا ہوں کہ ڈاؤن لوڈ بھی کرے. نہیں کرے گا, وہ جو نا بلو ٹیک نہیں ملے گا. صلوات بر محمد و آل محمد. چلے اگلے مرحلے میں چلتے ہیں. اب کیا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے؟ اب ظاہر میں اللہ کا شکر الحمدللہ رب العالمین کو 20-21 سال تو مجھے بھی ہو گئے. اب نور ولایت کو بیچ میں شامل کرتے ہوئے جو ہم ولایت ٹی وی پر کرتے ہیں, ویسے تو مجھے اب ظاہر ہے نئی عادت ولایت ٹی وی پر ہی بیٹھ کر جو نا پروگرام کرنے کی ہوئی ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے میں تو وہاں پر بیٹھ کر بھی یہی بات عرض کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ اگر میں ہی 10 سال سے ایک ہی ٹی وی پر بیٹھ کر آڈینس کے سامنے, ناظرین کے سامنے, ویورز کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں, تو کیا ہر سال میں وہی الف انار بے بکری پے پنکھا تے تختی پڑھتا رہوں؟ تاریخ تو وہی ہے. تو پھر کیا کروں؟ ہاں, کرنا یہ ہے کہ میں بیٹھ کر دیکھوں کہ جو امام کی زندگی ہے, ان کی جو کنڈکٹ ہے, ان کے جو فرامین ہیں, اس میں سے کسی ایک کو نکال کر لاؤں, آج کے زمانے کے مطابق ان کے چاہنے والوں کو سمجھانے کی کوشش کروں. یہ تحقیق ہے نا, یہ خدمت ہے نا. میرا کام, ہمیں معذرت کے ساتھ میں اپنی بات کر رہا ہوں, قبلہ صاحب تو ظاہر ہے ماشاءاللہ انڈیپینڈنٹ اور ان کے اپنے بھی ریسورس ہیں, لیکن میں اپنی بات کرتا ہوں. طالب علم ہے نا, تو طالب علموں کا جو قوم بوجھ اٹھاتی ہے وہ کوئی چہرہ دیکھ کر اٹھاتی ہے کہ ماشاءاللہ جی بڑے سونے لگ رہے ہو. بھائی اس لیے کرتے نا کہ تم محنت کرو, ہم سے نہیں ہوتا, ہم جا کر کمائی کرتے ہیں, ہمارے اور بڑے سے کام ہے, لیکن تم جاؤ جا کر تحقیق کرو کر کے آج کے زمانے کے مطابق وہ جو روایات اور حدیث ہیں آج کے زمانے کے حساب سے نکال کر لاؤ, ہمیں, ہماری فیملی کو, ہمارے بچوں کو سمجھاؤ. اور میں بیٹھ کر کتاب لے کر رٹ کر جناب نہ وہی ٹیپ کی طرح ہر سال وہی لگا رہا ہوں. Does that make sense? لیکن کیا کرے, پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. آپ کو بھی عادت ہوگی بیٹھ کر بس وہی بار بار اسی سرکل میں گھومے جائیں. آگے چلے نا, ایک قدم آگے بڑھے نا. زمانہ بدل گیا ہے نا, دور بدل گیا ہے نا, اب زمانے کے تقاضے مختلف ہیں نا. آج مجھے ڈیفرنٹ ویپن چاہیے, سمپل سی بات یہ ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دے کر آگے بڑھوں. مجھے خود وہ کہتے ہیں نا وہ دگدگا لگا رہتا ہے کہ وہ سامنے, چونکہ ماشاءاللہ ویسے اچھی بات ہے, ہونی چاہیے سامنے گھڑی, لیکن ٹائم جو ہے نا وہ دیکھ کر بندہ کہتا ہے ٹائم تو گیا. وہ بحث چھیڑنے سے پہلے بندہ ایسے ڈرتا رہتا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان محترم, آپ کو اپنی فیلنگز بتاتا ہوں, چونکہ ظاہر میں پہلے اپنا آپ جو ہے نا وہ اپنی فیلنگز جو ہے نا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, آپ بھی سمجھ لیجئے اس بات کو. میں نے کم میں تھا اس وقت, اور نیا نیا امام خمینی مدرسہ ہمارا جو ہے نا بنا تھا باجک والا, تو ہم لوگ وہاں پر شفٹ ہو گئے, اور ماشاءاللہ بڑا اچھا ماحول تھا. اور ہم لوگ ویسے بھی یونیورسٹی سے کالج سے گئے ہوئے, تو ہمارا ایک دور ویژے تھا. ہمارا ایک پورا گروپ جو ہے نا وہ کم از کم اس کی شرط یہ کہ گریجویٹ ہو, اور اسی میں ہمارے ڈاکٹر وکیل نور موسیٰ پورا بیچ جو ہے نا, تو وہ ہم لوگ وہاں پر, تو ظاہر وہ یہاں پر یہ ہوتا تھا. اس زمانے میں سیریل امام علی نئی چلی تھی, اور ہم نے وہ لائیو بیٹھ کر دیکھی نا. لائیو سے مراد ہے کہ جب وہ پخش ہو رہی تھی. ایک سین جس نے مجھے بڑی اذیت کی, اور بڑے عرصے کے بعد جا کر بات سمجھ میں آئی, بہت مجھے بڑی تکلیف دی اس نے. میں ہمیشہ اس کو شیئر کرتا ہوں ساری دنیا کے ساتھ, اور آپ کو صرف اس لیے شیئر کرنا تاکہ آپ کو بھی جو ہے نا وہ بات سمجھ میں آئے کہ اصل بات کیا ہے نا. منظر یہ تھا کہ جنگ جمل ہے, اور مولا کائنات تشریف فرما. اب پوری رات وہ جو روتے رہے, مالک اشتر کو بھیجا, محمد ابن ابی بکر کو بھیجا, اور ان سے کہا کہ بھی خدا کا نام ہے نہ لڑو, علی لڑنا نہیں چاہتا, وَإِلَّا تم جانتے تو ہو یہ صاحب ذوالفقار ہیں, اور کیوں آزمائے ہو کو آزماتے ہو. لیکن بہرحال آگے سے جواب ملتا تھا, اچھا اب اتنا بڑا لشکر لے کر آئے ہیں, تو ابو الحسن ڈر گیا ہے, میدان میں تلوار سے تلوار ٹکرائے گی تو ہی فیصلہ ہوگا. یہ سارے ڈائیلاگز اپنی جگہ پر موجود, لیکن اب ایٹ دی اینڈ جو ہے نا وہ جنگ جمل کا دن آ جاتا. اور یہ سین بڑا خوبصورت سین, آپ بھی کبھی دیکھیے گا, کبھی اس کو اس اینگل سے دیکھیے گا. اب جناب جو ہے نا پہلے تو ایک جوان جاتا ہے جس کے گلے میں قرآن ڈال دیا جاتا ہے,
اور حضرت ہمارے یاسر کیوں اشارہ کرتے ہیں کہ بسم اللہ جناب، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو مار دیں گے، کہا کہ آلریڈی مولا نے اس کو شہادت کی بشارت دے دی ہے، یعنی وہ جانتا ہے کہ تیر باران ہوں گا اور شہید ہو جاؤں گا. خیر وہ گیا، اس کے جناب سینے میں تیر لگے، وہ شہید ہو جاتا ہے. اور اب ادھر سے لشکر جو ہے وہ کہتا ہے کہ مولا اب تو اتمام حجت اس سے بڑھ کر کیا کرنی ہے، اب تو وہ سیدھے تیر چلا رہے ہو، کہتے ہیں نا اسٹریٹ فائر اب تو آ رہے ہیں سامنے سے، تو اب اتمام حجت ختم ہوگی نا، اس سے بڑھ کر کیا اتمام حجت ہوگی، لیٹس فائٹ. اور یہ ویسے بھی کوفی اور ادھر سے مالک اشتر مطلب جو ہے نا سارے کے سارے آزمائے ہوئے بازو جناب بےتاب اور بے چین ہیں. تو وہاں پر جو ہے نا سب سے پہلے جب یہ لڑائی کے لیے نکلتے ہیں نا تو جندب اسدی جو ہے نا اس کو اجازت ملتی ہے. پہلے امام اشارہ فرماتے ہیں اور ادھر سے جناب جو ہے نا وہ ہمارے یاسر کہا کہ بسم اللہ کرو جناب. جندب اسدی، اب سنیے گا، اب آپ سین ذہن میں رکھیے کہ مولا جو ہے نا میدان میں گھوڑے پر سوار ہیں، اور ظاہرہ امام حسن حسین علیہ السلام بھی ساتھ میں ہیں، سارے ائمہ موجود ہیں. اور یہاں پر جو ہے نا جندب اسدی وہ تلوار نکالتا ہے، اس کے چلنے کا انداز بھی جناب جو ہے نا وہ ظاہر ہے جس نے فلم بنائی ہو وہ جانتا تھا نا تاریخ کے ساتھ انصاف کرے. اور وہ تلوار لے کر مولا کے سامنے نکل رہا ہے دشمن علی سے لڑنے کے لیے، تلوار اس کے ہاتھ میں جا رہا. اب ہم بھی تو علی سے عشق کرتے ہیں جناب، صاف سی بات ہے، سمپل سی بات ہے، ہمارے اندر بھی محبت ہے. لیکن اس زمانے کے اندر رو رو کے میرا اس لیے برا حال ہوتا تھا، میں کہتا تھا یا علی میرا کیا قصور ہے کہ میں اس زمانے میں نہیں تھا، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی اور مولا کی آنکھوں کے سامنے مولا سے اجازت لے کے جاتا، دشمن علی سے لڑتا، اور مولا دیکھ کر کہتے احسن ماشاءاللہ. بھئی آپ کی کیا خواہش نہیں ہوگی ایسی؟ ہوگی نا. آپ کہتے ہیں میرا کیا، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی علی کے سامنے تلوار لے کر جاتا اور دشمن علی کی گردن اڑا کر آتا. اب جندب اسدی کو موقع ملا، مجھے کیوں نہیں ملا، روتا تھا خدا جانتا ہے. لیکن ایک دن ایسا آیا جب اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی، ولایت ٹی وی علی کی ولایت کے نام کا کھولا، تو میں کربلا میں حرم میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا اور ایسے میرے ذہن میں وہ سین آ گیا. تو جب میرے ذہن میں سین آیا تو جیسے مولا حسین کے حرم سے گائیڈنس مل رہی ہو کہ تمہارے دل میں خواہش تھی نا کہ تلوار لے کر علی کے سامنے چلاؤں ولایت علی کے دفاع میں، آج کے زمانے میں میڈیا تلوار ہے، چلاؤ علی دیکھ رہے ہیں. آج کے زمانے کا ہتھیار مختلف ہے، آج کے زمانے کا یہ تلوار، اور مولا نہیں دیکھ رہے، کیا دیکھ رہے؟ چھوڑو، تم جلوس نکالتے ہو، مولا علی دیکھ رہے ہیں، مولا کو پتا ہے کہ یہ میرے نام پر، میرے بیٹے کے نام پر جلوس. تم نے المرتضیٰ بنائی ہے، کیا مولا علی کو نہیں پتا کہ یہ مولا علی کے نام پر امام بارگاہ المرتضیٰ بنی؟ کوئی $1 بھی آ کر یہاں پر دیتا ہے تو شک نہ کرنا کہ مولا کائنات کو، شاہ نجف کو پتا ہے کہ اس بندے نے میرے نام پر بنے ہوئے امام بارگاہ میں $1 ڈونیٹ کیا ہے. آج کے زمانے کا ہتھیار مختلف، یہ ہتھیار ہے، یہ منبر، یہ ہتھیار ہے، یہ تلوار ہے در حقیقت، کہ میرے ہاتھ میں جو آج مولا نے دی ہے کہ جاؤ دفاع کرنا چاہتے تھے نا، اس زمانے کے اندر تلوار چاہیے تھی دشمن کے مقابلے میں. آج کے دشمن کے مقابلے میں تلوار چاہیے، وہ تلوار نہیں چاہیے، یہ تلوار چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صلوات محمد وعلی محمد. تو کتنی تلواریں دی ہیں ہم نے اپنے بچوں کو، جائیں جا کر دفاع ولایت علی میں تلوار چلائیں، دلیل کی تلوار. آج کے زمانے کا اسلحہ دیکھو نا کون سا ہے، وہ اور دور تھا، یہ آج کا دور اور ہے. آج کے دور میں امام کو مجاہد چاہیے، لیکن مجاہد وہ تلواروں والے کلاشنکوفوں والے نہیں چاہیے، وہ بھی چاہیے ہوں گے، چاہیے تھے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہماری قوم نے جو ہے نا وہ سنگ تمام گزشتن، جب وہ شہزادی کے دفاع کے لیے نکلنا تھا تو ہیرو جیسے جوان نکلے ہیں نا. آج بھی کہا کہ میں ایک جملہ کہتا ہوں، میں نے جو اپنے کانوں سے سنا ہوا ہے، ایک مجتہد کے دفتر سے ایک بزرگ عالم دین جب بڑے پریشان ہو کر نکل، یہ جب داعش آئی ہوئی تھی نا، بڑے پریشان ہو کر نکل رہے تھے نا، تو میں ادھر کھڑا ہوا تھا، میں نے کہا شیخ خیریت کیا ہو گیا؟ تو وہ بڑبڑاتے جا رہے تھے نا، تو میں نے روک لیا ان کو، نجف کی بات ہے، میں نے روک لیا، میں نے کہا خیریت تو کیا؟ ان کے چہرے پر عجیب کیفیت تھی، عجیب جملہ، خدا جانتا وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے. میرا تو میں سوچتا ہوں تو کہتے ہیں کہ پتہ چلا کہ داعش جو ہے وہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ شام جا کر جو ہے وہ بی بی کے حرم کو گرانے کا سوچ رہے ہیں. تو میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں آغا کی خدمت میں گیا تھا. کہا پھر؟ تو کہا کہ آغا نے کہا ہے کہ جاؤ، جس کو کہہ سکتے ہو جا کر کہو
کہ آج ہم دوبارہ زینب کو گرفتار نہیں ہونے دیں گے. کہتے آج یہ نہیں ہو سکتا. ہمیں ہے نا جتنی طاقت ہو سکتی ہے لگا دو, جوانوں کو نکالو, لڑاؤ, لشکر بناؤ, خبردار کہ آج ہماری زندگی میں کہتے ہیں شامیہ پسند بازو زینب و کلثوم رہا. عباس مارے گئے تھے نا تو تسلی کے ساتھ بازو میں رسیاں باندھ کے اسیر بنا کے لے گئے. بدبختوں انہی کی نسلوں میں سے آج تم بھی اسلحہ لے کر نکل آئے ہو کہ شہزادی زینب کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں ہے. جوانوں نے نعرہ لگایا کلنا عباسک یا زینب, بی بی آج تیرے عباس زندہ ہے, ہمارے بازو بھی سلامت ہیں. آؤ کس میں اتنی ضرورت. ساری دنیا نے زور لگایا نا اور بتایا ہم نے کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا. آج کے زمانے میں ہم جوان قربانیاں دینے کے لیے, میں اور عباس بھی بیٹھے ہوئے گئے تھے سیریا نا, تو جب سیریا گئے تو وہاں کی جو سیکورٹی کا انچارج تھا نا نادر, اس نے بیٹھ کر ہمیں سمجھایا. وہ آدھے پونے گھنٹے کی اس نے بریفنگ دی, خدا جانتا ہے سن کر جو ہے نا وہ رونا آتا تھا. ہیرو جیسے جوان. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے پاک سازی یہاں پر شروع کی ہے نا تو شہزادی کے حرم سے شہزادی کو کہہ کے نکلتے تھے شہزادی جا رہے جتنے واپس آئیں گے اور باقی جو قربان ہوں گے تیرے دفاع میں قربانی کے لیے گھروں سے تیار ہو کر آئیں. اور کہتے ہیں ہم نکلے ہیں اور پھر ہم نے صفائی کرنا شروع کی. 10 جاتے تھے 5 واپس آتے تھے, اگلے دن 15 نکلتے تھے 7 واپس آتے تھے. جوانوں کے جنازے اٹھا کر لاتے تھے لیکن بی بی کے حرم میں لا کے رکھ کے کہتے تھے بی بی یہ تیرا صدقہ ہے, کل پھر صدقہ لے کر نکلیں گے. مطلب نہیں, آج کے زمانہ مختلف ہے نا, دور مختلف ہے نا, تو آج کے زمانے اور دور کے حساب سے چلنا ہے. آج بھی دفاع کی ضرورت ہے لیکن آج کے زمانے کے حساب سے. آج ہم نے دنیا کو سمجھانا ہے, بتانا ہے. یا ایام عزا کا ظاہری اختتام ہو رہا ہے نا, میں کہتا ہوں کہ ریویو کریں نا بیٹھ کر کہ ہم نے کیا سیکھا ہے, اپنے بچوں کو کیا سکھایا, کیا بتایا ہے. کہ آج کے زمانے کے حساب سے ہم تیار اور آمادہ ہیں. آج کا ہمارا دشمن کیا موجود نہیں ہے, کیا میدان جنگ نہیں ہے, لیکن آج میدان جنگ میں ہتھیار مختلف چاہیے, آج مجاہد مختلف چاہیے, آج جہاد کی نوعیت بدل گئی ہوئی ہے. عزیزان محترم, ہمیں آج کے زمانے کے مطابق چلنا ہے, آج کے زمانے کے حساب سے چلنا ہے, آج کے دور کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے چلنا ہے, اور اپنی نسل کو, جوانوں کو, نوجوانوں کو, وہ کہتے ہیں غیرت ملی جو ہے نا وہ بتا دینی, سمجھا دینی ہے. پھر ہمیں بتانا نہ پڑے, پھر ہمیں سمجھانا نہ پڑے, پھر یہ خود میدان میں نکلے اور مولا نجف سے بیٹھ کر دیکھیں کہ ہاں یہ علی کی ولایت کے لیے نکلا ہوا جوان ہے. دیکھیں قوم کا قصور نہیں ہوتا کہیں پر بھی, جوانوں کا کوئی قصور نہیں. جو ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ عشق ہے وہ اسی عشق پر چلتے ہیں. اگر قصور ہے تو میرا ہے, میں اپنی قوم کو بتاؤں, میں جوانوں کو بتاؤں, میں یہاں پر نارتھ امریکہ کے اندر بیٹھ کر جو ہے نا وہ بتاؤں کہ تمہارے پاس کون سا ہتھیار, یہ جتنے موبائل ہیں یہ سارے ہتھیار ہیں, یہ ویپن ہیں, ان ویپنز کا بہترین استعمال کیجئے. یہ سارے کے سارے بہترین opportunity has been given to you all. یہاں پر تو وہ کہتے ہیں نا خواتین پر جہاد ساکت ہو جاتا ہے. یہ میڈیا کا جہاد خواتین پر کہاں سے ساکت ہوتا ہے؟ ہماری دادی اور نانی بھی گھر میں بیٹھ کر جہاد کر سکتی ہیں, ہمارے نوجوان, ہمارے بچے بھی جہاد کر سکتے ہیں ذرا محترم. لیکن ظاہر ہے ان کو سمجھایا جائے, ان کو بتایا جائے کہ آج بھی جہاد کا جو ہے نا وہ سلسلہ جاری ہے. ساری صلوات پر محمد و آل محمد. عزیز محترم, جلدی سے میں 2-4 منٹ کے اندر اس کو سمیٹ لیتا ہوں, کیونکہ جو میں نے حدیث امام جس کو میں چاہ رہا تھا کہ تجزیہ و تحلیل کروں, کہ علیکم بالفقر فإنها حیات القلب البصیر ومفتاح الابواب الحکمہ. امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے فکر, غور و فکر, تھنکنگ, سوچو, غور کرو. عزیز محترم, کل انشاءاللہ اس پر جو ہے نا وہ کوشش کروں گا تھوڑی سی اس کو ہائی لائٹ کروں. قرآن میں 1000 مرتبہ علم اور اس سے مشتقات کا ذکر ہوا ہے, 1000 ٹائم علم قرآن میں, اور 10 آیات ایسی ہیں جس میں انظرو کہا, دقت کرو, انظرو کیف کان عاقبۃ المکذبین 10 مرتبہ. 4 مرتبہ اللہ نے قرآن میں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, تدبر 4 مرتبہ تاکید فرمائی ہے خدا نے. اور عجیب یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ عبادت کیا ہے, نماز, روزہ. امام کا فرمان سنو, امام جعفر صادق علیہ السلام,
ليس العبادة قصرة الصيام والصوم انما العبادة قصرة الفقر. کہا کہ نماز اور روزہ دبا کے کثرت سے رکھنا اور نمازیں پڑھنا یہی صرف عبادت نہیں ہے، بلکہ کثرت سے فکر کرنا عبادت ہے. غور و فکر کیا کرو، سوچا کرو اپنا سٹیٹس، زندگی کی حقیقت. اور چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم بینا اٹھیں. من کان فی ہذہ الاعمی وہو فی الآخرۃ اعمی. کہا کہ جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. یہ کون سا اندھا ہوگا؟ یہ ظاہری آنکھوں کا اندھا ہوگا. سورہ ہود کے اندر 126 آیت ہے، وَقَذَلِكَ أَعْتَتْكَ آیَاتُنَا فَنَزَيْتَهَا. اور تمہیں ہم نے اپنی آیاتیں دلائل دیے تھے نا، تم نے ان کو بھلا دیا. وَقَذَلِكَ الْيَوْمُ نُنْسَى. آج کا دن تجھے بھلا دیا جائے گا. جو فکر نہیں کرتا نا، جو جانوروں کی زندگی بسر کرتا ہے، صبح سے لے کر شام تک کھانا کیا ہے، پینا کیا ہے، گھر کا کیا، ڈیزائرز، مختصر یہ صبح سے لے کر شام تک صرف ڈیزائر، غور و فکر کوئی نہیں کرتا. وہ قیامت کے دن در حقیقت اندھا اٹھے گا. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اب یہ جو ایام عزا آتے ہیں نا عزیزان محترم، کل اس پر بات کروں گا، بس چھوڑتا ہوں. ایام عزا جو آتے ہیں نا، یہ در حقیقت ریفریش، غور و فکر کے لیے، تاکہ انسان اس حیوانی زندگی سے نکل کر روحانی اور معنوی طرف آ جائے، بے شک موقت ہی کیوں نہ ہو. یہ جو آنسو ہوتے ہیں نا، وہ بھی پاک و پاکیزہ کر دیتے ہیں، گناہوں کی دیواریں کرا دیتے ہیں. یہ بہت بڑی نعمت ہے عزیزان محترم. لیکن اب ظاہر ہے کل آخری مجلس ان ایام عزا کی، اور اس کے بعد اختتام کی طرف جائے. آج شب جمعہ ہے، 2-3 باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں شب جمعہ کے حوالے سے. غور و فکر کریں گے تو حسین درس دیتے ہیں ہر چیز کا. انسان اگر بیٹھ کر سوچے، جوانوں کے لیے، غریبوں، بوڑھوں. شب جمعہ کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک جوان تھا جو ایک شب جمعہ اپنے باپ کو اور ایک شب جمعہ اپنی ماں کو لے کر مولا کی زیارت کے لیے جاتا تھا. خدا ان جوانوں کو سلامت رکھے جو ماں باپ کی عزت اور احترام اور خدمت کرتے ہیں. بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی سعادت ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب سعادت چلی جاتی تو پتہ چلتا ہے. لیکن آئیے امام کس طرح سے بتا رہے ہیں کہ جب تم اپنے ماں باپ کا احترام کرتے ہو تو پھر حسین کیسے آپ کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں. وہ جوان کہتا ہے کہ ایک شب جمعہ میں اپنی والدہ کو لے کے جاتا تھا، ایک شب جمعہ اپنے والد کو. تو کہا کہ جس شب جمعہ میرے والد کی باری تھی، میری ماں نے کہا کہ بیٹا مجھے بھی لے چلو. میں نے کہا ماں پچھلے ہفتے تو لے گیا تھا، اس ہفتے تو بابا کی باری ہے. اس نے کہا بس مجھے نہیں پتا بیٹا، مجھے بھی لے جاؤ، مجھے حسین کی زیارت کے لیے جانا. ماں ہے، بوڑھی ماں ہے. بیٹا کہتا ہے کہ میں نے دیکھا اب کوئی چارہ نہیں ہے. ریڑھی ایک ہے جس کو ہم ویل چیئر کہتے ہیں، وہاں پر ریڑیاں ہوتی. کہا کہ ویل چیئر ایک ہے اور بندے 2 ہیں، کیا کروں؟ تو کہتے ہیں کہ اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے والد کو جو ہے وہ ویل چیئر میں بٹھا لیا اور اپنی والدہ کو کاندھوں پہ اٹھا لیا اور چلا کربلا کی طرف. گرمی بڑی تھی. جب کربلا کے قریب پہنچا نا تو اب اس کی ٹانگیں آپس میں نہیں مل رہی، لیکن شکایت نہیں کر رہا کہ کہیں ماں ناراض نہ ہو جائے، چونکہ میں مولا حسین کی زیارت کے لیے لے کے جا رہا ہوں. کہتے ہیں جب اس کی گنبد پر نگاہ پڑی نا تو اس نے وہاں سے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے میرے مولا آپ پر سلام ہو. تو سنتے مولا حسین نے کیا کیا؟ کہتے ہیں کہ جب تک وہ حرم پہنچ نہیں گیا زری سے آواز آتی رہی علیک السلام علیک السلام علیک السلام، تجھ پر میرا بھی سلام ہو. تو میری زائرہ کو لے کر آ رہا ہے، اپنی ماں کو ساتھ لے کے آ رہا ہے، اگرچہ آج اس کی باری نہیں تھی. عزادارو حسین کو اپنی ماں سے بھی بڑی محبت تھی. اللہ اکبر. یہ آج شب شہادت بھی ہے، کل اس سال کی آخری مجلس ہوگی نا، تو چلے نا مدینے سے شروع کرتے ہیں کربلا تک کا سفر. حسین کو بھی اپنی والدہ گرامی سے بڑی محبت تھی. سنا ہے نا آپ نے حسین کے ودا کو
کہ جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے شہزادی کو غسل و کفن دے کر تیار کر دیا تھا نا، تو ایک مرتبہ کہا بیٹی زینب میرا حسین کہاں ہے؟ کہا بابا حسین نہیں آ رہا۔ کہا بیٹی زینب کیوں نہیں آ رہا؟ کہا بابا حسین دروازے کے پیچھے کھڑا کہہ رہا ہے کیا آج تک کبھی ایسا ہوا ہے کہ میں اپنی ماں کے پاس بغیر گیا ہوں بلائے ہوئے؟ کہا بابا جب تک ماں نہیں بلاتی میں نہیں آؤں گا۔ عزادارو بس اتنا سننا تھا۔ مولا کائنات نے کہا ہوگا نا شہزادی فاطمہ سے کہ شہزادی اب تیرا حسین جانے اور تو جانے، تو کہتے ہیں بندے کفن ٹوٹ گئے تھے۔ ایک مرتبہ شہزادی فاطمہ کے بازو باہر نکلے، کہا میرے حسین آؤ اور آ کر میرے سینے پر لیٹ جاؤ۔ عزادارو حسن و حسین آئے ہیں، ایک طرف حسن ہے ایک طرف حسین ہے، دونوں نے ماں سے لپٹ کر گریا شروع کیا ہے۔ جبرائیل امین آئے یا علی جلدی سے حسن و حسین کو جدا کر دیجئے۔ جبرائیل بات کیا ہے؟ کہا یا علی آسمانوں پر کوہرام مچا ہوا ہے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دے۔ کہا ہوگا نا اماں آپ کے بغیر سکون نہیں ملے گا، لیکن عزادارو ماں جدا ہو گئی۔ کہا ہوگا ماں نے بیٹا حسین کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گی، لیکن عزادارو ہاں اب یہ جو کربلا کی بریکٹ ختم ہونے والی ہے نا، عزادارو جب مولا حسین کو پتا چلا تھا نا کہ خط ملا ہے، جانتے ہیں نا جب مولا نے جب بہن نے کہا تھا کہ بھیا کیا بات ہے، کہا دربار میں بلایا گیا ہے، تو شہزادی زینب نے کہا تھا بھیا درباروں پر ہمارا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور کہا تھا 18 ہاشمی جوانوں کو عباس سے علی اکبر سے کہا عباس دیکھو حسین دربار جا رہا ہے اکیلے نہ جانے دینا، اور 18 جوانوں نے تلواریں ہاتھ میں لی تھی اور گئے تھے مولا حسین کے ساتھ۔ لیکن عزادارو جب مولا نے فیصلہ کیا ہے نا نکلنے کا، تو جانتے ہیں راوی کہتا ہے میں نے دیکھا حسین بڑے باوقار قدم اٹھاتے ہوئے اپنے نانا کی قبر پر گیا۔ کہا نانا یہ امت مجھے مدینے میں رہنے نہیں دیتی، نانا میں آخری سلام کرنے آیا ہوں، نانا آج کے بعد حسین مدینے نہیں آئے گا، لیکن ہاں نانا کربلا میں ایسی قربانی دوں گا کہ تمہیں شکریہ ادا کرنے میرا کربلا آنا پڑے گا۔ عزادارو کہتا ہے راوی میں نے دیکھا حسین رسول کی قبر سے اٹھے اور گئے اپنے بھائی حسن مشتبہ کی قبر پر، وہاں جا کر کہا بھیا اب مدینے سے حسین روانہ ہو رہا ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ابھی بھی چھوٹے چھوٹے قدم تھے، کہتے ہیں کہ اب جب حسین اٹھے ہیں ایک اندھیری قبر کی طرف چلے ہیں، لیکن اب حسین کے قدموں میں وہ وقار نہیں ہے بلکہ تیز تیز قدم اٹھا رہے ہیں جیسے ایک بچہ اپنی ماں کی آغوش کی طرف جاتا ہے۔ اب آئے اپنی ماں زہرا کی قبر پر، اماں حسین جا رہا ہے، اماں حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ عزادارو جانتے ہیں قبر زہرا سے آواز آئی بیٹا حسین تو اکیلا مدینہ نہیں چھوڑے گا، میں پہلی شکستہ ماں تیرے ساتھ ساتھ چلے گی۔ عزادارو اب حسین سے زہرا نے وعدہ کیا ہے، لیکن کہاں کہاں پورا کیا ہے۔ جب مدینے سے قافلہ نکلا تھوڑے دنوں کے بعد شہزادی زینب نے بھائی حسین کو بلایا، کہا بھیا حسین ایک بات کرنا تھی۔ کہا بہن کیا بات ہے؟ کہا بھیا حسین جب سے ہم مدینے سے چلے ہیں مجھے پتا ہے کہ جب ہمارے ہاں کوئی فوتگی ہونی ہو تو جنوں کے رونے کی آواز آتی ہے، لیکن بھیا حسین عجیب ماجرا ہے۔ کہا بہن کیا ہوا؟ کہا جب سے ہم مدینے سے نکلے ہیں ہمارے قافلے کے پیچھے کسی بی بی کے رونے کی آواز آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ شہزادی زینب کہہ رہی ہیں امام حسین سے بھیا کسی بی بی کے رونے کی آواز آتی ہے۔ میرے مولا حسین کہتے بہن زینب ماں زہرا کی آواز نہیں پہچانی کیا؟ ہم نے اکیلے مدینہ تھوڑی چھوڑا ہے، ماں زہرا بھی ہمارے ساتھ ساتھ چلی آ رہی ہے۔ عزادارو چلتے چلتے آ گئے کربلا میں، جانتے ہیں نا عصر عاشور میرے مولا حسین نے ذوالجنا سے کہا اے ذوالجنا یہ میری آخری زحمت ہے، مجھے بس مقتل تک پہنچا دے۔ اور جب وہ لمحہ آیا کہ جب حسین گھوڑے کی زین سے زمین پر گرے ہیں، جب 70 قدم پر بہن زینب تلہ زینبیہ پہ کھڑی دیکھ رہی تھی، جب
جب زینب کہتے ہیں کہ عربوں کا یہ رواج ہے کہ عرب عورت کبھی دوڑتی نہیں ہے اور اگر دوڑے تو سر پر ہاتھ نہیں رکھتی، لیکن اللہ جانے علی قتیل کی بیٹی زینب تلہ زینبیہ پہ کھڑی جب اپنے بھائی کو نہیں دیکھ رہی تو کیا کرتی ہے؟ نیچے کی طرف دوڑتی ہے، کبھی اوپر کی طرف دوڑتی ہے، اور کہتے ہیں کہ زینب کے ہاتھ بھی زینب کے سر پر تھے، اس لیے کہ زینب دیکھ رہی میرا ناجایا حسین کہاں ہے، میرا ایمان کہاں ہے۔ عزادار ایک مرتبہ امام زمانہ نے کہا میرا سلام ہو اس شہید پر جو گھوڑے کی زین سے زمین پر آیا، لیکن نہ وہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا بلکہ تیروں پہ معلق تھا میرا حسین۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دے۔ آج اور کل کی دو ہی تو مجلس ہے نا عزادارو، جب میرے مولا حسین زین سے زمین پر گرے ہیں، وہ زمین ریتلی زمین تھی، وہاں پر تو روڑے اور بجری ہونی چاہیے تھی نا، لیکن کہتے ہیں صاف تھی مقتل حسین کی۔ جب آئے ہیں نا زمین پر تو میرے مولا حسین نے تعجب کیا کہ یہ مقتل اتنا صاف کیوں ہے۔ پہلی سے ایک آواز آئی بیٹا حسین، میں نے چکیا پیس پر آ رہا ہے، میں جانتی تھی میرا حسین یہاں گرے گا، اپنے ہاتھوں سے مقتل کو تیرے لیے صاف کیا ہے۔ اجرکم اللہ، سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دے۔ شہزادی فاطمہ الزہرا ساتھ میں 10 محرم کا واقعہ تو پتہ ہے نا، کہتے جب پہلی ضرب چلی تھی تو انبیاء نے ایک ایک کر کے جانا شروع کر دیا تھا، آخر میں ایک پہلو شکستہ زہرا بچی تھی۔ جب علی نے بھی کہا اے فاطمہ الزہرا تو جانے اور تیرا بیٹا حسین جانے، مجھ سے بھی دیکھا نہیں جاتا، لیکن عزاداروں بس ایک آخری منزل ہے۔ شہزادی فاطمہ ساتھ ساتھ چلی آ رہی ہیں، وعدہ کیا تھا بیٹا حسین اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ عزاداروں جانتے ہیں نا یہ قافلہ جو بچوں کو لے کر نکلا ہے، ایک جگہ پر شہزادی زینب نے پیغام بھجوایا سید سجاد حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ گر گئی ہے، سید سجاد قافلے کو روکو۔ عزاداروں سید سجاد نے محمل کو روکا ہے، لائن قریب آتا ہے، سید سجاد سے پوچھنا ہے قافلہ آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ کہا میرے بابا کی نشانی سکینہ گر گئی ہے، کہا ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سید سجاد کہتے جب تک سکینہ نہیں ملتی نہیں جاؤں گا۔ عزاداروں عجیب ظلم کیا ہے سید سجاد کی کمر پر، تازیانوں کے نشان تھے نا، لیکن سید سجاد نہیں مانے، آخر مجبور ہو کے کہتا ہے اچھا ہم جا کر بچی کو ڈھونڈ کے لاتے ہیں۔ کہا نہیں، بچی ڈری ہوئی ہے تماچے کھا کے، بچی ڈری ہوئی ہے تمہیں دیکھ کر خوف زدہ ہو جائے گی، ہمیں جا لینے دو۔ عزاداروں ایک مرتبہ شہزادی زینب نیچے اترتی ہیں، سید سجاد نیچے اترتے ہیں، چلتے ہیں پیچھے کی طرف، کیا دیکھا ایک بی بی بیٹھی ہے، اس کی گود میں سکینہ سو رہی ہے۔ شہزادی زینب آگے بڑھتی ہے، کہا بی بی تیرا شکریہ، ہم پر تو ہر کوئی ظلم کر رہا ہے، تو نے ہم پر رحم کیا ہے، میں تیری سفارش کروں گی، تو نے ہماری یتیم بچی پر رحم کیا ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی آگے بڑھی اور سکینہ کو گود میں لیتے ہوئے کہا بی بی تو جانتی نہیں میں فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہوں، میرا نام زینب ہے، میری ماں خاتون محشر ہے، بی بی میں اپنی اماں سے کہہ کے تیری سفارش کروں گی کہ تو نے ہماری بچی کا خیال کیا۔ ایک مرتبہ شہزادی نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا، کہا زینب مجھے پہچان، میں کوئی اور نہیں، تیری ماں زہرا ہوں۔ ألا لعنة الله على قوم الظالمين وسيعلم الذين أي منقلبون ينقلبون۔ یا پروردگار، یا خالق اکبر، یا خالق کائنات، یا غفور، یا رحیم، یا کریم، یا غفار، یا ستار، یا حی، یا حکیم، یا اللہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں ہدیۃ المقبول و منظور فرما۔ پروردگار جو مومن مومنات بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما، جو مومن مومنات بیمار ہیں بیمار کربلا کا صدقہ شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ پروردگار میرے مالک و خالق ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمانا، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی قبروں پر خصوصی رحم و کرم عطا فرما، بالخصوص سید ظہیر حسن ولد ابن ظہور حسن، نثار زہرا بنت محمد ذکی، انیس فاطمہ بنت مظہر
اور قاضی مہدی حسن ابن محمد ذکی، فرخ رضا ابن قاضی مہدی حسن، پروردگار ان کی قبروں پر خصوصی رحم و کرم عطا فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار عطا فرما۔ پروردگار تو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے، میرے مالک و خالق، ہم سب کی تمام تر جائز شرعی حاجات کو مقبول و منظور فرما۔ جنہوں نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں پروردگار سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پروردگار یہ ایام عزا جس میں ہم نے حسین کی عزاداری کی ہے، پروردگار آخری ایام عزا نہ ہو، پھر ہمیں دوبارہ توفیق عطا فرمانا کہ فرش عزا کو بچھائیں اور مولا حسین کی عزاداری کا اہتمام کرتے ہوئے اس میں شریک ہوں۔ پروردگار منتقم خون حسینی امام زمانہ کا جل ظہور فرما، ہم سب کو ان کی زیارت سے مشرف فرما، ہم سب کو ان کی کما حق معرفت نصیب فرما۔ پروردگار ہماری نوجوان نسلوں کو دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار ہمیں اپنے واجبات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار یا خالق اکبر خالق کائنات جو مقروض ان کو قرضوں سے نجات عطا فرما۔ پروردگار جو والدین بچوں کے سلسلہ میں کسی بھی حوالے سے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔